بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ڈیزیز پہ بات کریں گے وہ ہے ہیڈ ایک ڈیو ٹو ڈیلیڈ بریک فاسٹ، یعنی ایسا سر درد جو ناشتہ دیر سے کرنے کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر شام تک یا دوپہر تک رہتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ پڑھیں گے کہ اگر بریک فاسٹ یعنی کہ ناشتے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے یا ناشتے کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے جو سر درد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کے تمام وجوہات اور علامات کو تفصیل سے بیان کریں گے اور آخر میں اس مرض کی بہترین ہومیوپیتھک ادویات بھی آپ کو بتائی جائیں گی تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج مکمل طور پہ کر سکیں اور اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیو نو سائیڈ افیکٹ۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے۔ ہومیوپیتھک علاج کا کمال یہ ہے کہ مرض کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ Now we study symptoms, causes and triggers of this disease۔ اب ہم ہیڈ ایک کی وجوہات، علامات اور کن چیزوں سے یہ بڑھتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہیڈ ایک has 150 types۔ سر درد کی 150 اقسام ہوتی ہیں۔ موسٹ کامن آر پرائمری اینڈ سیکنڈری۔ جو سب سے زیادہ واضح ہوتی ہیں وہ پرائمری اور سیکنڈری ہوتی ہیں، مطلب جو ابتدائی ہیں وہ پرائمری ہیں اور جب پرانا ہو جاتا ہے تو وہ سیکنڈری ہیں۔ ہیڈ ایکس مینس اسٹارٹنگ اور کرونک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا سر درد جو کہ شروعاتی ہے یا پھر پیچیدہ پرانا ہو چکا ہے۔ اٹ از دا کنجیشن آف بلڈ ٹورڈس یور ہیڈ۔ ہیڈ ایک ہونے کی صورت میں جو مرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خون کا دباؤ، خون کا اجماع یعنی کہ جمع ہونا سر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ فیلنگ ہیوینس، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سر کو بھاری محسوس کرتے ہیں۔ نمبنس، آپ کو اپنا سر سن ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تھروبنگ، دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سر میں خون کی رگیں دھڑک رہی ہیں۔ ہیمرنگ، آپ کو بعض دفعہ سر درد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے۔ پریشر آن آئیز اور فور ہیڈ، آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے ماتھے پر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے۔ تھروبنگ ٹیمپلز، اور آپ کی کن پٹیاں بھی پھڑپھڑاتی ہیں۔ یہ وہ ساری علامات ہیں جو ہم ہیڈ ایک کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ سم ٹائم اٹ شوز سمٹمس ٹو اسٹارٹ بٹ سم ٹائم اسٹارٹ ڈائریکٹلی اینڈ ہیونگ انٹینس سیویئر پین۔ بعض دفعہ سر درد شروعاتی طور پر ہونے کے لیے اپنی علامات ظاہر کرتا ہے اور مریض یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے سر درد ہونے والا ہے، لیکن کئی کیسز کے اندر یہ فوراً ہی اچانک ہی بہت تیزی سے اور بہت ہی زیادہ سیویئر یعنی کہ شدید سر درد ہو جاتا ہے۔ اٹ کین افیکٹ فرام ایج آف 5 to 60۔ سر درد جو ہے وہ 5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کی عمر اور اس سے بڑے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اٹ از اے میجر کاز آف ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک بہت بڑی وجہ سر درد کی ہائپر ٹینشن ہے، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ If you don't cure headache properly, it would be converted into migraine, half side headache۔ اگر آپ سر درد کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ میگرین بن جاتا ہے، یعنی کہ آدھے سر کا درد کبھی سیدھی طرف اور کبھی الٹی طرف۔ انکنٹرول ہیڈ ایک میں جنریٹ سیریس کمپلیکیشن۔ اگر آپ اپنے سر درد کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو اس سے بڑی ہی خطرناک قسم کی کمپلیکیشن پیدا ہوں گی، جس میں انکانشیسنیس۔ ایسا سر درد کا مریض جو پرانے سر درد کا عادی ہے وہ اکثر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ریسٹ لیس، اس کے اندر بے چینی دکھتی ہے۔ نیک پین، گردن میں تناؤ اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ سروائیکل ایشوز، اس کو کندھے اور گردن کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیرالائٹک اٹیکس، اس پہ فالجی اٹیک ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ دھڑام سے گر جاتا ہے اور اس کا بعض دفعہ ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ برین ہیمریج، اور آخر میں یہ کہ اس کو برین ہیمریج یعنی کہ خون کے اندر کی کوئی رگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جو کہ اس ہیڈ ایک کی بہت ہی سخت علامات میں سے ہے۔ اٹ کین آلسو کاز آف بلائنڈنیس اینڈ اسکوینٹ آئیز۔ اس سر درد کو اگر کیور نہ کیا جائے تو اس سے اندھاپن پیدا ہوتا ہے۔ شدید درد کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور اسکوینٹ آئیز، اور بعض دفعہ آنکھیں بھینگی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اپنی پوزیشن سے ہٹ جاتی ہیں۔ اب ہم میجر سمٹمز پڑھ لیتے ہیں کہ جب آپ کو اس قسم کا سر درد ہوگا تو کون سی بنیادی علامات آپ محسوس کریں گے۔ نمبر 1 نوزیا، متلی۔ نمبر 2 ورٹیگو، چکر آئیں گے۔ ویٹ آن ہیڈ، آپ کو سر پہ دباؤ اور وزن محسوس ہوگا۔ آئز ریڈنس، آنکھوں میں سرخی محسوس ہوگی۔ انسومنیا، آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ بلرڈ ویژن، آپ کے سامنے چیزیں دھندلی دکھائی دیں گی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ ایئر ڈرم پین، آپ کے کانوں کے ڈرم یعنی پردوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت زیادہ حد تک نوز بلیڈ، ناک سے خون آ جائے گا۔ اب ہم کوئی ٹریگرز پڑھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ عموماً سر درد بڑھتا ہے۔ پہلی جو ہے ٹینشن، جو کہ بنیادی وجہ ہے۔ ڈپریشن، یہ بھی بنیادی وجہ ہے۔ انگزائٹی، یہ بھی بنیادی وجہ ہے۔ یعنی کہ ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی 3 بنیادی وجوہات ہیں جس سے سر درد بڑھتا ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریس، بہت طویل عرصے کا اسٹریس، یعنی کوئی ایسا کام کی ذمہ داری جو سر سے نہ اتر رہی ہے، اس سے بھی ہیڈ ایک کا مرض لگ جاتا ہے۔
ہیڈ انجری، کوئی چوٹ آئی ہے ایکسیڈنٹ کے تھرو، کوئی وزنی چیز لگی ہے یا گر گئے ہیں تو بھی ہمیں ہیڈ ایک ہو جائے گا۔ اسموکنگ، سگریٹ پینے والوں کو عموماً سر درد رہتا ہے۔ ڈائٹنگ، ایسی ڈائٹ لینا یا ڈائٹنگ کرنا کہ جس میں معدہ خالی رہتا ہے تو گیس سر کی طرف بڑھتی ہے، جیسے ہم گیسٹرک ہیڈ ایک کہتے ہیں، یہ بھی ایک ٹریگر ہے۔ ہارمونز کی تبدیلی خاندانی طور پر یا کسی خوراک کی وجہ سے یا کسی حادثاتی طور پر اگر ہو جائے تو ہیڈ ایک، سر درد شروع ہوتا ہے۔ آئی اسٹرینس، آنکھوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا، آنکھوں کو تھکا دینا، آنکھوں پہ موبائل کا استعمال کرنا، باریک کتابوں کو پڑھنا، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا، کمپیوٹر استعمال کرنے سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ نوز، شاؤٹ اور نوائز سے مطلب شور سے اور شاؤٹ کسی کے چیخنے سے بھی سر درد ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری علامات اور بنیادی وجوہات یا میں نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ جس سے آپ ہیڈ ایک کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن آج کی بیماری کی نمبر 1 ہے کلکیریا کارب اور نمبر 2 ہے نیٹرامیور۔ ان دونوں دوائیوں کو ہم نے پاور پوٹینسی 200 میں استعمال کرنا ہے، یعنی 200 کی طاقت میں ہم ان دونوں دوائیوں کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں۔ دوا استعمال کرنے کا طریقہ: 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ 1 نمبر دوا کو صبح کے وقت اور 2 نمبر دوا کو شام کے وقت استعمال کریں۔ مطلب کلکیریا کا آپ کو 200 میں آپ نے صبح کے وقت استعمال کرنا ہے اور نیٹرامیور کو آپ نے شام کے وقت استعمال کرنا ہے۔ 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے 8 دن تک مسلسل استعمال کرنے کے بعد 5 دن کا وقفہ دیں، اس کے بعد دوبارہ استعمال شروع کر دیں۔ یعنی 1 مہینے میں آپ نے اس کو ہر 8 دن کے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد 5 دن کا وقفہ دینا ہے، اور 1-2 ماہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا یہ مرض صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ کا یہ مرض پیچیدہ اور پرانا ہو گیا ہے، بہت سارے علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو مکمل علاج کے لیے رابطہ کریں ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پر، تاکہ آپ کو مکمل ٹریٹمنٹ دے کے آپ کا مکمل علاج کیا جا سکے اس بیماری کے دوران۔ تو اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ اپنے پیچیدہ اور پرانے مرض کو ڈسکس کرنا ہے تو ڈاکٹر مکرم کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔